آپ نے آج ملاقات کی اور بھی صحافی تھے، آپ کا کیا اس سے ٹیک اوے کیا تھا؟ کیا آپ کو جسٹ کیا ہے آپ کی ساری جو ملاقات ہوئی اس میں بات چیت کا؟ اس میں اس طرح سے ہے جی، ہارون صاحب عدنان صاحب کے تقریباً کوئی 1-1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. صحافیوں کی 10-12 لوگ انوائٹڈ تھے، مجھے بھی انویٹیشن آیا تھا، میں وہاں پر گیا. عمران خان صاحب کا جو مورائل ہے وہ تو بالکل وہی تھا، سیم، اور ان کی باڈی لینگویج بھی ویسی تھی. حالانکہ زمان پاک کے باہر کا ماحول میں زمین آسمان کا فرق تھا. جب آخری دفعہ ہم گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے صحافی کے طور پہ، تو باہر ایک خیمہ بستی تھی اور ایک میلے کا سا سما تھا. اب تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، اور جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہیں. تو اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو مورال تھا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی اور جو اسپرٹس تھے، وہ ویسے ہی ہائی تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حالات ہیں یہ زیادہ دیر سسٹینیبل ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ معیشت کی جو حالت ہے، اس معاشی حالت کے ساتھ اس سیاسی عدم استحکام کا متحمل ملک ہو نہیں سکتا. تو یہ معاملہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا ایسے، اور یہ تبدیل ہوگا اور یہ ہونا پڑے گا. پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا پی ڈی ایم کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے تو میں حق میں ہوں اور مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن ویسے اگر مجھے مذاکرات کی کہیں سے آفر آئے گی تو مذاکرات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. ویسے کا مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ ہے اگر پی ڈی ایم؟ میرا خیال ہے یہی ان کا مطلب تھا. بالکل ایسی تھا کہ وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا انہوں نے انڈیا بھی دیا. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے بھی جب آخری دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تھی زمان پاک لاہور میں، 9 مئی سے پہلے کی بات ہے، 1-1.5 مہینہ پہلے، تو تب بھی خان صاحب کے ساتھ صحافیوں کی جو گفتگو تھی اس کا جو بہت بڑا چنک تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا جو گیپ ہے اس کو برج کیسے کیا جا سکتا ہے. بہرحال اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ کو کہیں سے کوئی آفر آئی ہے سیف ایگزٹ کی، قومی سطح سے یا بین الاقوامی سطح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہ تو کوئی آفر آئی ہے اور نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں، اور میں ای سی ایل میں میرا نام ڈالا ہے. ملک سے باہر نہیں جانا چاہتے وہ؟ جی، ملک سے باہر انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا. پھر ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ اگر آپ کی نااہلی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب چلائیں گے، جو کہ وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریکیں جو ہیں وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی ہیں، اور جو عوام ہے ان کے حوالے سے جو عمران خان کی ایکسپیکٹیشن ہے، توقعات ہے، میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ زمان پاک کے باہر کا ماحول تو بالکل مختلف تھا نا، زمین آسمان کا فرق تھا. نہ کوئی ورکر، نہ کوئی کارکن، نہ عمران خان کے متوالے، نہ کوئی خیمہ بستی، نہ کوئی کنٹینرز، بالکل سنسان تھا، ویران تھا. لیکن اس کے باوجود جو ایکسپیکٹیشن ہے عمران خان کی، وہ جس لیول پہ پہلے تھی، مجھے تو ایگزیکٹلی آج اسی لیول پہ نظر آئی. بلکہ میں نے تو آج عمران خان صاحب سے یہ سوال پوچھا ہے. میں نے انہیں کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو حالات میں تبدیلی آئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ اپنی سیاسی حکمت عملی میں آپ کوئی تبدیلی لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی پلان بی ہے؟ اس کرائسس کو سروائیو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ تو لیکن جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ وہی تھی جو گفتگو وہ 9 مئی سے پہلے کرتے تھے، اور کوئی پلان بی کا ذکر انہوں نے کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ بس ہماری ایک سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں، اور وہ عین آئین کے مطابق ہے تو الیکشنز ہونے چاہیے. اور اگر مذاکرات کوئی کرنا چاہتے ہیں طاقتور حلقے تو ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. آپ نے یہ پوچھا پارٹی تو تتر بتر ہو گئی، امیدوار کہاں سے لائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ تحریک ایسے ختم نہیں ہوتی، پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی، اور جو لوگ چلے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو تھے ان کا تو جینون پرابلم تھا. انہوں نے شیریں مزاری کے حوالے سے خاص طور پہ کہا کہ وہ بلڈ پریشر کی مریضاں تھی اور وہ یہ متحمل نہیں ہو سکتی تھیں اس ٹریٹمنٹ کی جس ٹریٹمنٹ میں وہ تھیں جو ان سے ہو رہا تھا. لیکن کچھ لوگ ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا کیونکہ گراس روٹ لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ان کا ووٹ بینک ہے، تو جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہوں گے، عمران خان کو لگتا ہی ہے کہ ان کو ووٹ دے گی عوام اور ان کو جتائے گی بھی. تو یہ تھی جی آج کی ان کے ساتھ تمام جتنے بھی معاملات ہوئے، اس کا کرکس یہ ہے.